ایک شخص کو نواز شریف نے پاکستان سے امریکیوں کے ہاتھ بیچا تھا، ایمل کانسی بلوچ تھا غالباً۔ بلوچوں پہ ظلم کوئی نئی داستان نہیں ہے، پاکستانیوں نے اپنی قوم پر بڑا ظلم کیا، جو حقیقی بلوچ ہے، فراڈی بلوچ بھی ہوتے ہیں۔ اور امریکہ کی بھری عدالت کے اندر امریکی وکیل نے کہا تھا کہ پاکستانی پیسے کے لیے ماں بیچ سکتے ہیں، یہ ہماری اوقات ہے، روٹی کھاتے ہیں سو جاتے ہیں، دودھ پیے ماں کا اس کو حرام کر دیتے ہیں، غیرت ہمت جرت کچھ ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں ایسے کن کٹے لنگڑے بہرے گونگے اور احتجاج کرنے لگا جو اس نے ہمارے اوپر الزام لگا، تم نے کیا تو الزام کا ہے کا، ان کی عدالت میں بندہ کھڑا ہوا تمہارے وطن کا۔ پھر آپ کے ایک سپر پاور جرنیل نے اس وطن کی اس شہر کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اس کو ان کے ہاں بیچا، ڈالر لیے دبئی میں محلات بنائے، اپنے ملک میں بھی نہیں خرچ کیے، حرام کا پیسہ تھا نا، اپنے وطن میں کیسے لگاتا۔ اور آج ایک بار پھر غلیظ تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ ہیومن ملک بینک آپ کے شہر میں بنا ہے۔ کبھی سنا ہے دنیا میں کہیں کہ ماں کے دودھ کی بینک بنی ہو، دودھ اسٹور کرنے کی؟ دنیا میں کہیں آپ کے پاس کوئی مثال ہو تو دے دینا۔ سارے شعور والے ہیں، نیٹ چلانے والے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چلا دیتے ہیں یہ۔ اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اسلام اور کفر کا فرق ہے، یہاں پہ انسانی معاشرے کو قائم کرنے کی تمیز ہے یہ۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ جن ماؤں کا تم نے دودھ پی لیا ان کی اولادیں تمہارے بہن بھائی بن جائیں گی۔ اب کسی کو پتہ ہے کہ اس بینک میں کس ماں کا دودھ ہے؟ وہ بے غیرت کون سی ماں ہوگی جو دودھ نکال کے بینک میں جمع کرائے گی؟ یہ پاکستان کی خواتین کو۔ اچھا پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ اسلامی تہذیب و ثقافت پہ حملہ ہے۔ کون کر رہا ہے؟ یونیسیف نے ڈالر دیے ہیں، آپ کی سندھ کی حکومت۔ اور جو پاکستان کا صدر مملکت ہے اس کی بہن نے اس بینک کا افتتاح کیا ہے۔ آپ سوچو یہ کتنا بڑا جرم ہونے لگا ہے۔ ایک تو تمہاری خواتین کو اس برے دھندے پہ لگایا جائے گا، دودھ لا کے جمع کراؤ، پھر کتنی ماؤں کا دودھ جمع ہوگا، کس کس بچے کو پلایا جائے گا، کون کس کی بہن ہوگی، کون کس کا بھائی ہوگا، معاشرہ زنا اور بے حیائی پہ قائم ہو جائے گا، اسلام کا تصور ختم ہو جائے گا۔ پہلے انہوں نے نکالا منصوبہ بندی، یونیسیف نے، وہ ناکام ہو گیا، پاکستانیوں نے اس پہ گھاس نہیں ڈالی، ڈالر کھائے اور اولاد پیدا کی۔ اب ان کو پھر انہوں نے نکالا یو ایس ایڈ، پھر پولیو کے نام پہ ڈالر پاکستان پر۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ معاشرہ کس طریقے سے، وہ وہاں تو ظاہراً پتہ تھا کہ یہ منصوبہ بندی حرام کاری والے لوگ کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، جو اللہ نے نصیب میں اولاد لکھی ہے تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس اولاد کو گندا اور زنا شدہ کیسے بنائیں، بھائی اور بہن کا رشتہ کیسے کرائیں۔ بتاؤ کتنا بڑا خوفناک ظلم ہوگا یہ کہ ایک ماں کا دودھ پینے والے جتنے بھی بچے ہوں گے وہ بہن بھائی ہوں گے۔ اور انہوں نے اس تہذیب اسلامی پر ایٹم بم سے بڑا حملہ کیا ہے یونیسیف سے ڈالر لینے کے لیے۔ یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بیچنے سے بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھو یہ وہی بات ہوئی ہے کہ ڈالر کے لیے پاکستانی ماں بیچ دیتے ہیں۔ یہ سندھ کی حکومت ہے، پاکستان والوں نے نہیں کیا۔ اور معلوم ہے کس نے؟ جو ڈاکٹر مراد علی شاہ صاحب کا فزیکل فزیشین ہے، خاص اپنا فیملی فزیشین ہے، اس کو اس کا ڈائریکٹر بنایا ہے۔ کورنگی میں یہ ہاسپٹل بنایا بینک، کیونکہ اس کا اپنا بچہ ایک اسپیشل چائلڈ ہے، اس نے اپنا فیملی فزیشین رکھا ہوا ہے۔
اس کو نوازنے کے لیے اس نے یونیسیف سے ڈالر لیے ہیں، پاکستانی معاشرے کو زانی معاشرہ بنانے کے لیے، بے غیرت معاشرہ بنانے کے لیے، بے حیا معاشرہ بنانے کے لیے، بہن بھائی کے رشتے کی عظمت اور محبت کو ختم کرنے کے لیے کون کس اچھا آج کتنے سال ہو گئے، 77 سال ہو گئے، اس پاکستان میں کس بچے کو ایسے ضرورت پڑی ہے کہ بینکوں سے دودھ لے کے پیے؟ سارے بکری کا دودھ پی لیتے ہیں، فیڈر میں ڈال کے، ماں کا دودھ نہیں آئے تو بکری کا دودھ پیتے ہیں، اور بہترین دودھ ہے گائے کا دودھ پیتے ہیں، جو اللہ نے حلال کیا وہ کیوں نہیں پلاتے ہو؟ بناؤ نا گائے کے دودھ کی بینک، اس کو تم پاؤڈر میں بدل دیتے ہو، بناؤ بکری کے دودھ کی بینک، تم خواتین کے دودھ کی بینک، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی خوفناکی کو سمجھو۔ اللہ کے قرآن کی اس آیت کا تہذیب اسلام کا انکار ہے، یہ مدرز ملک بینک، یہ حرام کاری کا اڈا ہے، اس کو بند کیا جائے، اس کو سیل کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، ورنہ یہ کراچی کے شہری اس بغیرتی کو تسلیم نہیں کریں گے اور تمہارا گھیراؤ کر کے اس کو ڈیمالش بھی کر دیں۔ کیا تم نے، کیا حسن نے جانا ہے، کیا عشق نے پہچانا ہے، ہم خاک نشینوں پہ ٹھوکر پہ زمانہ ہے۔ مذاق بنا رکھا ہے، تم حد کراس کرتے جا رہے ہو، اسلام کی حکمت کو پامال کرتے جاتے ہو۔ اللہ نے جو حکمت اتاری ہے اس کے اوپر حملے نہیں کرو، جو تم نے حکومت کرنی ہے تو عزت اور